ڈاکٹر ابو مصعب عمیر بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائے اور چند کلمات پیش کرے، اس لیے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنے استاد کی عزت کرنا سیکھو کہ ان کے آج میں اسی کی بدولت یہ عبارت پڑھنے کے قابل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولوا للناس حسنا۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بعد، محترم طلبہ اکرام، میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جو سب سے پہلے یہ ہے کہ توجہ سے بیٹھیے، جو سستی اور جو کاہلی ہم میں موجود ہے اس کو دور کیجئے، کیونکہ بات کو سمجھنا، بات کو سیکھنا وہ توجہ مانگتی ہے۔ جب تک توجہ نہ ہو، جتنی بھی باتیں کی جائیں، جتنی بھی تقاریر کی جائے، وہ ذہن نشین نہیں ہوتے، بلکہ کانوں سے گزر جاتے ہیں لیکن کچھ حاصل نہیں ہوتا، کچھ فہم میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے توجہ سے بیٹھنا چاہیے۔ تھوڑی سی میری طرف توجہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نیکی کی طرف لوگوں سے جو بات کرو تو اچھی بات کیا کرو۔ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی بات کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے جو کلام کرو، لوگوں سے جب بات کرو تو ایسے بات کرو کہ لوگ آپ سے متاثر ہو جائیں، لوگ آپ سے کچھ سیکھ جائیں، لوگ آپ سے کچھ حاصل کر لیں کہ آیا اس نے جو بات کی ہے یہ کام کی بات ہے، اس نے جو تقریر کی ہے یہ کام کی تقریر کی ہے، اس نے جو گفتگو کی ہے یہ کام کی گفتگو ہے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، یہی گفتگو، یہی کام کی بات کے بارے میں اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ لوگوں کے ساتھ ہر قسم کی نیکی کرو، والدین ہو گئے، عزیز و اقارب ہو گئے، یتیم ہو گئے، مسکین ہو گئے، مسافر ہو گئے، سب کے ساتھ نیکی کرنی ہے، اور ان سب کے ساتھ نیکی کے ساتھ ساتھ ایسی بات کرنی ہے کہ وہ بات ان کو فائدہ پہنچائے۔ اگر ایک انسان فائدے کی بات نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صحیح بات کرے، حق کی بات کرے، وہ بات کرے جس سے فائدہ پہنچے، وہ بات کرے جس سے اللہ رب العالمین کے طرف انسان کو راغب کیا جائے، وہ بات کرے جو کہ فائدہ مند بات ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو اس طرح کی بات نہ کی جائے بلکہ چپ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ حسنہ مانا اچھی بات۔ یہ اچھی بات کیسے ہوتی ہے؟ اچھی بات میں سے یہ بات نکلتی ہے کہ سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ ہم اس بات کی طرف توجہ دیں کہ جو بات ہمیں ایک بندہ کرے ہم اس کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ آیا اس کا جواب ہم الٹا دیتے ہیں یا اس کا جواب ہم سیدھا دیتے ہیں؟ اگر کہ سامنے سے جو بات آئے، مخاطب کی طرف سے جو بات آئے، وہ بات
سخت کیوں نہ ہو، وہ بات شدت والی کیوں نہ ہو، وہ بات تکلیف والی کیوں نہ ہو، بلکہ آپ نے اس کے جواب کیا دینا ہے؟ اچھا دینا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، اگر صدقہ کچھ نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، مال نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، ایک نیک کلمہ جو ہے تو وہ بیان کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اچھی بات کیا کرو۔ میرے محترم سامعین، میرے محترم طلبہ اکرام، اس بات کی طرف توجہ کرو، اس بات کی طرف غور کرو کہ ہم اچھی بات منہ سے نکالیں گے تو ہماری بات میں تاثیر بھی ہوگی، ہماری بات میں فائدہ بھی ہوگا، لوگ ہماری بات کو شوق سے سنیں گے، لوگ ہماری بات کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر ہم میں اچھی بات نہ ہو، ہم میں فائدے والی بات نہ ہو تو توجہ بھی نہیں ہوگا، ہمارے باتوں میں تاثیر بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ لوگ ہم سے تنگ ہوں گے کہ یہ پھر آ گیا، اس نے پھر تقریر شروع کر دی، یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کس طرح ہے۔ تو ان سب کو توجہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ ایک بات ہی کافی ہے۔ آخر میں صرف یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم علم کے میدان میں نکلے ہیں، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے میرے محترم ساتھیوں، صرف اور صرف یہ ایک بات میں کرتا ہوں کہ آپ جب علم حاصل کرو تو علم کے انتخاب کے لیے ایک جگہ مناسب رکھو، نہیں ہوگا، ہمارے باتوں میں تاثیر بھی نہیں ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ لوگ ہم سے تنگ ہوں گے کہ یہ پھر آ گیا، اس نے پھر تقریر شروع کر دی، یہ کس طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسے ہے، یہ کس طرح ہے۔ تو ان سب کو توجہ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی یہ ایک بات ہی کافی ہے۔ آخر میں صرف یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم علم کے میدان میں نکلے ہیں، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے میرے محترم ساتھیوں، صرف اور صرف یہ ایک بات میں کرتا ہوں کہ آپ جب علم حاصل کرو تو علم کے انتخاب کے لیے ایک جگہ مناسب رکھو، یہ نہیں کہ ایک کلاس ایک جگہ میں پڑھی، دوسری کلاس دوسری جگہ میں پڑھی، تیسری کلاس تیسری جگہ میں پڑھی، اس سے علم میں فائدہ نہیں ملتا بلکہ انتشار ملتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین برکت نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت کس طرح آتے ہے، کہ جب ایک صحابی نے فرمایا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانے میں پیٹ ہمارا نہیں بھرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اکٹھا کھاتے ہو یا الگ الگ ہو کے کھاتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم الگ الگ کھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وجہ سے اس کھانے میں برکت نہیں ہے، اگر آپ اکٹھا کھاؤ گے تو اللہ رب العالمین اس کھانے میں برکت ڈالے گا۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم ایک جگہ میں پورا علم حاصل کریں تو اللہ رب العالمین اس علم میں برکت بھی دے گا اور نافع علم بنے گا، اور اگر ہم الگ الگ جگہ میں کریں گے تو اس میں علم نافع نہیں ہوگا میرے محترم ساتھیوں۔ اور آخر میں ایک بات اور کہ اپنے اساتذہ کی احترام یہ ہم پر لازمی ہے، ایسے نہیں کہ ایک استاذ مجھے پسند ہے میں اس کی احترام کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جتنے بھی اساتذہ ہیں اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اپنا جو بڑا ہے اس کو اپنے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، اپنے سے جو فائدہ والا بندہ ہو اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، تو یہ سب باتیں میرے محترم علم کی طرف انسان کو راغب نہیں کرتا، اور جو علم ہم نے حاصل کیا ہے اس علم میں کوتاہی ہوگی، وہ نافع نہیں پہنچے گا، اور اللہ رب العالمین کے طرف سے الٹا ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے منہ سے اچھے الفاظ اور فائدہ مند الفاظ نکالے، اور ہمیں اپنے اساتذہ کے، اپنے والدین کے، اپنے بڑوں کی احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ زخم پھر ایسا ملا، بات
نماز تک جا پہنچی، زخم پھر ایسا ملا، بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور بات رب تک جا پہنچی۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ محترم سامعین، سکندر اعظم کا قول ہے کہ میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گیا۔ استاد دنیا کی بہترین پیشی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اساتذہ کی عزت کرنی چاہیے۔